السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فعلتها اذا وانا من الضالین ففررت منکم لما خفتکم فوهب لي ربی حکما وجعلنی من المرسلین وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الشعراء سورہ نمبر 26 اور اسی سورت سے آیت نمبر 20، 21، 22 یہ تین آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین اکرام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو واقعہ ہے وہ یہاں پر کنٹینیو ہے۔ ان آیتوں میں بھی اسی واقعے کی ایک کڑی اور ایک حصہ بیان کیا گیا ہے جو ابھی آپ کے سامنے کنٹینیو چل رہا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے بتلایا تھا کہ اس سورۃ الشعراء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 ایسے قوموں کا ذکر فرمایا ہے جن قوموں نے اپنے نبیوں کے حکم کو، ان کی دعوت کو، نبیوں کے تھرو جو اللہ کا پیغام ان تک پہنچ رہا تھا اس کو ان لوگوں نے جھٹلایا، نبی کی تکذیب کی، تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کو اس سوئے ہستی سے مٹا دیا۔ ان باتوں کو بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ یہ ساری تقریر مکے کے اندر ہو رہی ہے، اور مکہ والے جو مشرکین وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام اللہ کے ان تک بھیج رہے تھے، پہنچا رہے تھے، ان کو وہ لوگ کنٹینیو رد کر رہے تھے، جھٹلا رہے تھے۔ تو ان واقعات کے ذریعے سے ان کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ اگر تم لوگ بھی نہیں سدھرے تو جس طرح سے ان لوگوں کا نام و نشان مٹا ہے ویسے تم لوگوں کا بھی نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور اب اسی ضمن میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ مکہ والوں کا بھی نام و نشان مٹ گیا، جو مکہ کے جو مشرکین تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ اور ان واقعات کے اندر انسانوں کو اور مسلمانوں کو یہ بھی نصیحت دی جا رہی ہے کہ اگر تم لوگ اس دنیا کے اندر باقی رہنا چاہتے ہو تو اسی اللہ کے احکام کو تم کو ماننا پڑے گا، اور نبی کی نبوت کو ماننا پڑے گا، اس کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گا۔ اگر سمجھو گے تو مسلمانوں تبھی بچو گے، اور اگر نہیں سمجھو گے تو جس طرح سے لوگوں کا نام و نشان مٹا ہے تم لوگوں کا بھی نام و نشان مٹ جائے گا۔ ہم نے ایک بار اپنے ایک درس میں بتلایا تھا کہ جو ابھی اسپین ہے، کسی زمانے میں وہ اندلس تھا، آج نام اندلس معلوم بھی نہیں لوگوں کو، لیکن کسی زمانے میں اس کا نام اندلس تھا۔ 800 برس تک مسلمانوں کی حکمرانی وہاں پر رہی ہے، اور ابھی دنیا میں جتنے بھی علوم و فنون بکھرے پڑے ہیں سب اسی اسپین یعنی اندلس سے مسلمانوں کے تھرو آیا ہے، لیکن آج اندلس کا نام و نشان نہیں ہے، اور وہاں پر حکمرانی کرنے والے اور بسنے والے مسلمانوں کا بھی نام و نشان نہیں ہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے جو علم دنیا تک پہنچایا وہ علم انہی کا ہے، یہ بھی لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ تو جو قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام سے منہ موڑے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام سے منہ موڑ کر کے دنیا کی زندگی کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی بھی اس دنیا میں بسنے نہیں دے گا۔ تو یہی پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بتلا رہا ہے، اور اسی ضمن میں سب سے پہلے سیدنا موسیٰ اور فرعون دونوں کا ذکر خیر شروع ہوا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر شروع ہوا، اور فرعون کا جو تباہی اور بربادی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتلایا۔ جیسا کہ کل بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور ان کی التجا کو قبول کر کے ان کے بھائی کو ان کے ساتھ نبی بنا کر کے فرعون کے دربار میں بھیجا، اور کہا کہ جاؤ پہلے اس کو دعوت توحید دینا، اور کہنا کہ بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے جن کے اوپر یہ لوگ سالہ سال سے مظالم ڈھا رہے ہیں، اس قوم کو وہاں سے کہو کہ آزاد کرنے کے لیے اور موسیٰ کے ساتھ بھیجنے کے لیے بولنا۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام گئے اور کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ کہا کہ جو بنی اسرائیل ہے جس کو تم لوگ سالہ سال سے قیدی بنا کر کے، غلام بنا کر کے ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھا رہے، اس کو چھوڑو، اللہ کا حکم ہے، میرے ساتھ اس کو روانہ کرو۔ جب یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے کہی تو فرعون نے سب سے پہلے یہی جواب دیا کہ تم وہی موسیٰ ہو جس کی پرورش ہمارے گھرانے میں ہوئی ہے، تمہاری پوری پرورش ہمارے یہاں ہوئی ہے،
تمہاری جوانی کے کچھ حصے بھی ہمارے ہاں گزرے ہیں، تمہارے رگ رگ سے ہم لوگ واقف ہیں، اور میری قوم کے ایک آدمی کو تم نے قتل کر کے وہاں سے راہ فرار بھی اختیار کیا، تم ہمارے مجرم بھی ہو، اور آج آ کر کے نبوت کا ڈھونگ رچا رہے ہو، ہم کو آنکھیں دکھلا رہے ہو۔ جب یہ سارے ایلیگیشنز فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پر لگائے تو موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے جس بات کا جواب دینا ضروری سمجھا وہ یہ کہ جو ان سے قتل ہو گیا تھا غلطی میں، پہلے انہوں نے اس کے بارے میں اپنی طرف سے ایکسپلینیشن دیا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، موسیٰ نے کہا، قال، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ نے کہا، قال فعلتها اذا وانا من الضالین، اس وقت وہ کام مجھ سے بھول چوک سے ہو گیا تھا۔ اور پھر کہا ففررت منکم لما خفتکم، اور میں جو بھاگ گیا تھا تمہارے ڈر سے بھاگ گیا تھا۔ فوہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین، اور پھر بعد میں میرے رب نے مجھے حکمت عطا فرمائی اور مجھے رسول بنایا۔ یعنی سب سے پہلے یہ جواب دیا کہ جو قتل مجھ سے ہوا تھا، یقیناً میں مانتا ہوں کہ مجھ سے قتل ہوا تھا، لیکن وہ قتل جان بوجھ کر کے نہیں ہوا تھا، وہ قتل تمہارے قوم کے آدمی کا تھا، قبطی قوم کا تھا۔ جو قتل ہوا تھا میں نے جان بوجھ کر کے نہیں بلکہ قتل خطا واقع ہو گیا تھا، نہ میرا ارادہ تھا اس کو مارنے کا، اور نہ ہی مارتے وقت میرے ہاتھ میں ایسا کوئی ہتھیار تھا جس سے انسانوں کو قتل کیا جا سکے۔ ہاں اتنا ضرور ہوا تھا کہ میری قوم کے ایک آدمی کے اوپر تمہارے اس قوم کا وہ آدمی ظلم و ستم ڈھا رہا تھا، مظالم ڈھا رہا تھا۔ سبتی قوم کا آدمی میری قوم کا آدمی تھا، سبتی قوم جو تمہارے قوم کا آدمی تھا، سبتی میرے قوم کا آدمی تھا، اور قبطی تمہارے قوم کا آدمی تھا۔ اس نے میرے قوم کے آدمی پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کیا، تو میرے قوم کے آدمی نے مجھ کو مدد کے لیے بلایا۔ میں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ تمہارا قوم کا آدمی ظالم ہے اور میری قوم کا آدمی مظلوم ہے، تو میں نے مظلوم کی حمایت میں ہاتھ اٹھایا، صرف ایک مکہ مارا اور وہ مر گیا۔ اب رہا بھاگنے کی بات، تو مجھ کو لوگوں نے بتلایا کہ اس کے مر جانے کے بعد تم لوگوں نے میرے قتل کا پروگرام بنا لیا۔ جب تم لوگوں نے میرے قتل کا پروگرام بنایا تو بھاگنے میں ہی مجھ کو عافیت محسوس ہوئی۔ پورا واقعہ سورۃ القصص کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا ہے، جو انشاءاللہ ہم وہاں پر بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے سانچے میں جو اللہ نے اپنے الفاظ میں بتلایا ہے اس پورے واقعے کو ہم انشاءاللہ وہاں پر بھی بتلائیں گے، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح سے اپنی طرف سے ایکسپلینیشن دیا کہ اگرچہ غلطی ہے، لیکن یہ غلطی اگرچہ یہ گناہ ہے لیکن یہ غلطی سے ہے، قتل خطا ہے، یہ قتل عمد نہیں ہے، جان بوجھ کر کے قتل نہیں کیا گیا، اور میں وہاں سے بھاگ گیا۔ سامعین کرام، اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ جو کہہ رہے ہو کہ میں آج تم لوگوں کے سامنے نبوت کا ڈھونگ رچا رہا ہوں، پہلے کبھی ایسا نہیں کہا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں یہاں سے بھاگ کر کے چلا گیا تو مدتوں بعد میرے رب نے مجھ کو چنا اور مجھ کو رسول بنایا، اور رسول بنا کر کے کہا کہ موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، فرعون بڑا سرکش ہو گیا ہے، اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا ہے اور بنی اسرائیلیوں پر زمانے سے ظلم کر رہا ہے، اس کی اصلاح کرو۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ موسیٰ نے کہا فعلتها اذا وانا من الضالین، وہ کام اس وقت مجھ سے بھول چوک سے ہو گیا تھا۔ ففررت منکم لما خفتکم، اس وقت میں تمہارے ڈر سے بھاگ گیا۔ فوہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین، پھر میرے رب نے مجھے حکمت عطا فرمائی اور مجھے رسول بنایا۔ اتنی بات بیان کرنے کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے آگے کہا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور جو احسان تم مجھ پر جتلا رہے ہو، جو تم مجھ پر کیا احسان جتلایا؟ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کا پیغام اس کے پاس بھیجا، توحید کا پیغام اس کے پاس پیش کیا اور کہا کہ رب اعلیٰ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور بنی اسرائیل کو تم آزاد کرو، تو اس کا دلیلوں کی روشنی میں جواب دینے کے بجائے سب سے پہلے احسان جتلانا شروع کر دیا۔ کیا کہا اس نے؟ کہا کہ تم تو وہی موسیٰ ہو جس کی پرورش میرے گھر میں ہوئی ہے، ہم لوگوں نے تمہاری پرورش کیا ہے، پورا بچپن میرے یہاں گزرا، میرے یہاں کھاتے پیتے رہتے سہتے، اور جوانی کا ایک حصہ بھی ہمارے یہاں گزارے ہو۔ تو کہا اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام نے کہ جو تم مجھ پر احسان جتلا رہے ہو، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور جو احسان تم مجھ پر جتلا رہے ہو اس کی وجہ تو یہی ہے کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ تم جو احسان جتلا رہے ہو کہ میری پرورش تمہارے گھر میں ہوئی اور تم لوگوں نے اپنی چھتر چھایا میں کھلا پلا کر کے مجھ کو پالا بڑا کیا، نوجوان کیا، تو اس کی وجہ بھی تم ہی لوگ ہو۔ وجہ کیا ہے؟ کہ تم لوگوں نے بنی اسرائیل کے اوپر اسی وقت ظلم کرنا شروع کر دیا تھا،
تم نے یہ حکم دے دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر جتنے بھی لڑکے ہو، جتنے بھی میل پیدا ہو، جتنے بھی جو ہے مذکر لڑکا پیدا ہو، اس کو قتل کر دینا ہے۔ تم لوگوں نے یہ احکام جاری کر دیا تھا، یہ حکم جاری کر دیا تھا، اور سارے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو پکڑ پکڑ کر کے تم قتل کر رہے تھے۔ اسی وجہ سے میری ماں نے ڈر سے جیسے ہی میری پیدائش ہوئی تو مجھ کو تابوت میں ڈال کر کے سمندر میں ڈال دیا، اور اللہ کے حکم سے سمندر جو ہے اس تابوت کو لے کر کے تمہارے گھر کے پاس لے آیا، اور اللہ کے حکم سے تمہارے گھر میں میری پرورش ہوئی۔ اگر تم یہ سارا کھڑاک پھیلائے نہ ہوتے اور بنی اسرائیلیوں پر ظلم کر رہے نہ ہوتے تو میرے ماں باپ مجھ کو پال لیتے تھے، لیکن تم نے ہی سارا کھیل کھیلا جس کی وجہ سے یہ ساری چیز ہوئی۔ مجھ کو میری پرورش کی اور اس احسان کی آڑ میں تم سالہ سال کے مظالم کو بالکل رد نہیں کر سکتے۔ تم ایک زمانے سے بنی اسرائیلیوں پر ظلم کر رہے ہو، اب وقت آ گیا ہے سب سے پہلے تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیلیوں کو آزاد کرنا پڑے گا۔ یہ ساری باتیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر فرعون کے سامنے کہی۔ آگے فرعون نے کیا جواب دیا اس کو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔